آخر میں شامل کرتے ہیں آپ کے ساتھ پاکستان کی ایک دکان کے اندر بہت بڑی ڈکیتی ہوئی. اچھا، اس ڈکیتی میں کیا ہوا اس کی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ ڈکیت جو ہے دکان سے بچوں کا دودھ چوری کرنے آیا تھا. مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی بھی شخص جب وہ چوری کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں پکڑا جا سکتا ہوں، میری بے عزتی ہو سکتی ہے، میری بدنامی ہو سکتی ہے، مجھے مار پڑ سکتی ہے. تو اتنا اگر وہ رسک لے گا بے عزتی کا، بدنامی کا، مار کا، تو پھر سامنے حاصل کی جانے والی چیز کی کوئی قیمت بھی تو ہونی چاہیے. مطلب کوئی لاکھوں کا خزانہ، کوئی کروڑوں کی دولت، اس کے لیے کوئی بندہ یہ رسک لے تو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ شخص کتنا مجبور تھا کہ اس نے ایک دودھ کے ڈبے کے لیے اتنا بڑا رسک لیا. کیا کرے، مجبور. بچہ بلک رہا ہے گھر پہ، رو رہا ہے، اس کی خوراک نہیں ہے، اس کے لیے دودھ چوری کرنے آ گیا. یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ لوگ بچوں کا دودھ تک پورا نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں آ کر کے ہمارے گلے سے زبردستی محب وطنی کا چورن اتار رہے ہیں، ٹھوسوا رہے ہیں ہمارے گلوں میں کہ چوسو اس چورن کو، کھاؤ اس چورن کو کہ میں محب وطن ہوں، میں محب وطن ہوں، میں محب وطن ہوں. آج پاکستان کی 23 کروڑ آبادی ہے، تمام کے تمام اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. کسی بھی پاکستانی کے سامنے جا کر کے یہ آپشن رکھو، آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا، امریکہ کی آپ کو نیشنلٹی دی جاتی ہے، 2 سیکنڈ نہیں لگائے گا وہ سوچنے میں، وہ چلا جائے گا یہاں سے. مطلب تمام کے تمام پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کے گلے میں ٹھسوا رہے ہیں محب وطنی کا چورن. کہو میں محب وطن ہوں، مجھے بہت پیار ہے میرے وطن سے. یہ پوری زمین جو ہے نا، گول گلوب جو ہے، اس تمام زمین کی مٹی ایک جیسی ہے. مٹی کوئی ملک نہیں ہوتا، وہاں کے گھاس ملک نہیں ہوتا، وہاں کے پودے ملک نہیں ہوتا. ملک ہوتا ہے وہاں کا معاشرہ، وہاں کے لوگ، وہاں کا کانسٹیٹیوشن، وہاں کا قانون، وہاں کا رول آف لا، وہاں کے حکمران. یہ سوسائٹی ایک ملک بناتی ہے. اور جب آپ کی سوسائٹی، آپ کا قانون، آپ کا ملک، آپ کے ادارے ہمیں پینے کے لیے پانی تک نہ دے سکیں، ہمیں بجلی تک نہ دے سکیں، کھانے کے لیے آٹا تک نہ دے سکیں، ہمیں آٹے کی لائنوں میں مرنا پڑے، سفر کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ نہ دے سکیں، علاج کے لیے ہمیں اسپتال نہ دے سکیں، تعلیم کے لیے ہمیں یونیورسٹی کالج نہ دے سکیں، تو پھر گھنٹے کی محب وطنی ہمارے گلوں سے تم اتار رہے ہو. زبردستی ہمیں محب وطن بنانے کے چکر. سب سے بڑا اور گھٹیا چورن جو اس قوم کو 70 سال سے بیچا جا رہا ہے، محب وطنی کا. آپ جب ان کے خلاف بات کریں گے یہ آپ کو غدار کہیں گے، آپ جب ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں گے یہ آپ کو غدار کہیں گے، اور جب تک آپ ان کے پالشیے بن کر کے اٹھاتے رہیں گے یہ آپ کو محب وطن کہتے رہیں گے. یہ محب وطن ہے، یہ محب وطن ہے. آج پاکستان کو چھوڑ کر کے جانے والے 300 سے زیادہ کی تعداد میں پیسے دے کر کے موت خریدی، انہوں نے پیسے دے کر کے موت خریدی، اتنا بڑا رسک لے کر کے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکے ہیں. اگر وہ پہنچ جاتے یا ان سے پہلے بہت سارے لوگ ان ملکوں میں جا کر کے پہنچے ہیں تو ان کو ان کی محنت کا پیسہ ملتا ہے. چند ہی سالوں میں وہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں، رج کے روٹی کھاتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، خود کی شادیاں کرتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا. تو محب وطنی تم سے کریں وہاں پہ؟ محب وطنی تمہیں چاہیے؟ زبردستی کی محب وطنی. مطلب اتنا مجبور ان کو کر دیا ہوتا ہے تم نے کہ وہ بھوک کے لالے پڑے بیچارے ملک سے بھاگتے ہیں، اور پھر جب وہ باہر آ کر کے اپنی زندگی میں کچھ بنا لیتے ہیں، اپنے دم پہ کچھ بنا لیتے تو محب وطنی تمہیں چاہیے ان سے. انہوں نے محب وطنی کا نام ایک خاص ٹولے کے ساتھ، وفاداریوں کے ساتھ منسلک کر دیا. اگر آپ ایک مخصوص ٹولے کے وفادار ہیں، ایک مخصوص مسلط ٹولے کے وفادار ہیں، تو آپ محب وطن ہیں.
ادروائز آپ محب وطن نہیں ہیں. وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, اور یہ زبردستی ہمارے گلوں میں محب وطنی ٹھوک رہے ہیں, محب وطنی ٹھوک رہے ہیں. محب وطن بن جاؤ. پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرو, اس کے بعد محب وطنی کا چورن بیچنا. کوئی حق نہیں رکھتا وہ وطن اپنے آپ سے محبت کروانے کا جو وطن آپ کو پانی نہیں دے سکتا, جو وطن آپ کو روٹی نہیں دے سکتا, جو وطن آپ کو تعلیم نہیں دے سکتا, جو وطن آپ کو علاج نہیں دے سکتا. کوئی حق نہیں ہے اس ملک کا جو اپنے محب وطنی کا دعویٰ کرے اپنے عوام کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر. اور جس جگہ پہ تمہارے اوپر تشدد ہو, جس جگہ پہ تمہارے اوپر فسطائیت ہو, اس جگہ کے ساتھ تمہاری محبت کبھی نہیں ہو سکتی. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. میری باتیں اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو 1000 بار بری لگیں. یہ کڑوا سچ ہے کہ پاکستان نے اپنی عوام کو بھوک, افلاس, پیاس, غریبی, لاچاری, ظلم کے سوا کچھ نہیں دیا 70 سالوں میں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. جب تک آپ اس وجہ کو جڑ سے اکھاڑ کر کے نہیں پھینکیں گے, نہ یہ وطن بنے گا, نہ یہ محب وطنی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویلاگ.